مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اللہ اسے بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا کہ اس دن اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ انسان کو دکھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ملتا ہے، مگر افسوس کہ انسان اس دکھ کو ہی لے کر روتا رہتا ہے۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا، اگر سونے میں درار آ جائے تو اسے پگھلا کر پھر ایک جیسا کیا جا سکتا ہے، مگر ہیرے میں درار آ جائے تو پھر وہ کبھی اپنی اصل حالت میں نہیں آتا۔ جو شخص آج تمہارے سامنے کسی اور کے عیب بیان کر رہا ہے تو یاد رکھنا کہ کل وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہارے عیب بھی بیان کرے گا۔ سوائے اپنے رب سے کسی سے امید نہ رکھو اور سوائے اپنے گناہوں سے کسی چیز سے نہ ڈرو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں پر اڑنے کے باوجود بھی اپنی گردن جھکا کر چلتا ہے۔ یقین رکھو صبر کے بعد تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ تم اپنا درد، تکلیف اور دکھ بھول جاؤ گے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے۔ وہ انسان کی دعائیں ہی ہیں جو انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا، کیونکہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال سکتی ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اللہ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا ہے۔ اور پھر صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب صبر آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں آپ کے لیے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ ہی لوگوں کی زیادتی۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بری عادتوں سے، برے کاموں سے اور برے خواہشات اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ خود نہ بلائے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، کیونکہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس کے لیے عبادت کرتا ہوں
کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا ہی آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں ہے، اور جسے تم پر یقین نہیں ہے وہ مانے گا نہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ برا وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان صرف تلوار سے نہیں بلکہ تانے سے بھی مر جاتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا اور جینے کے لیے بہت سہنا پڑتا ہے۔ اور پھر سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے پھیلائیں، اور اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑے گا۔ کوشش کرنے والے ہارتے نہیں ہیں، ہر غلطی ان کے لیے سبق بنتی ہے اور وہ اس سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ وہ دل جس میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی مانگتے ہیں، رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیت والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کا ہمسفر بن جاتا ہے۔ اللہ کا لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر کھینچتا ہے، اور جب وہ رسی کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی جسے اللہ نے گرایا ہو۔ امید ٹوٹ جاتی ہے، یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ امید لوگوں سے وابستہ ہوتی ہے اور یقین رب کے ذات سے۔ اللہ پاک کی ذات پہ اس حد تک یقین رکھو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، اور یہ تمہارے یقین کا آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد معجزے ہوتے ہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ایمان کی حالت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی بلند ہوتا ہے تو کبھی کمزور، لیکن آپ کو پتہ ہے خوش قسمت کون ہوتا ہے؟ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو کمزور لمحوں میں بھی اللہ سے جڑا رہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، اور بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو، تم نے نہیں سنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔
ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है, तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से निकल जाते हैं। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के सर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। हमेशा अपने गुनाहों और दूसरों की नेकियों पर नज़र रखो। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए दो राज: जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम कर लें, और जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी अख्तियार करें। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। एक सच्चा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता और वह दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। हर दर्द में सब्र करो और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि अल्लाह की रहमत देर से मिलती है लेकिन बेइंतहा मिलती है। एक दिन बीमार ने दौलत से कहा, तुम कितने खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत ने जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। ज़िंदगी वाहिद ऐसा पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। हम नफ़रतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतें बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। या अल्लाह, हमें इस काबिल बना दे कि जब हम किसी ज़रूरतमंद को देखें तो उसकी मदद कर सकें। दरख्तों पे औकात से ज़्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत के साथ बांधा जाए, लेकिन अगर इज़्ज़त और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। लाखों कमाने वाले से ज़्यादा वह बंदा खुशनसीब रहता है जो न मिली हुई चीज़ों की बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखता है और अल्लाह का शुक्र करता है।